سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ عام انتخابات کی تاریخ ملنے تک جدوجہد جاری رکھوں گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پوری قوت سے لانگ مارچ لاؤں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بنی گالہ میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے طاقتور حلقے سیاسی اور معاشی بحران سے پریشان ہو چکے ہیں۔ حکومت 1-1.5 ماہ میں رخصت ہو جائے گی۔ موجودہ سیاسی عدم استحکام سے نکلنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پوری قوت سے لانگ مارچ لے اسلام آباد پہنچوں گا۔ انہوں نے مزید کہا حکومت سے نکلنے کے بعد ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، طاقتور حلقوں سے معافی مانگ کر پاؤں پکڑتا یا عوام کے پاس جاتا، اور انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا۔ اس وقت پاکستان کو IMF اور دیگر ممالک امداد نہیں کر رہے۔ عالمی اداروں کو بھی موجودہ حکومت کی نااہلی کا یقین ہے۔ عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ایک ہی کوشش کی گئی ہے، عام آدمی پر کم اثر پڑے۔ ہم نہیں چاہتے قرض لیں اور عوام پر مزید بوجھ بڑھے۔ زیادہ تر ٹیکس امیر اور صاحب ثروت افراد پر لگایا گیا ہے۔ وہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں گفتگو کر رہی تھیں۔ ہماری فلسفی اس بجٹ کی یہ رہی ہے کہ ان مشکل اقدامات کا کم از کم اثر پڑے ایک عام آدمی پہ۔ اس بجٹ میں ایسے میجرز لے کر آئے ہیں جو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں ایک عام آدمی کو۔ اس میں چاہے آپ BISP کی ایلوکیشن دیکھیں، چاہے آپ پیٹرولیم کی اس میں جو ہم 2000 روپے مہینے ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ دیکھیں، چاہے آپ آٹا گھی چینی پہ جو پرائسز کم کر کے ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں۔ ہم نے جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائیں ان میں سے کہیں ایڈیشنل ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا بوجھ ایک عام آدمی پہ پڑتا ہے۔ وہ جتنا ایڈیشنل ٹیکس ایفٹ ہے وہ عمرہ پہ ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان پہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ بجٹ میں غریب عوام پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ بجٹ کا محور عام آدمی کو ریلیف دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف دینے کے لیے جامع پلان مرتب کیا جائے گا۔ بجٹ میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی تجاویز دی جائیں گی۔ پنجاب بھر میں سستے آٹے کی فراہمی کا تاریخ ساز پیکج جاری رکھا جائے گا۔ عام آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کی لاہور میں 4 نشستوں پر ضمن انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو گیا۔ نون لیگ کے نذیر چوہان سمیت 88 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جو منظور کر لیے گئے۔ ریٹرننگ آفیسر نے نون لیگ کے مہر اشتیاق سمیت 11 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا مارکا۔ لاہور کی 4 نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا مرحلہ مکمل۔ 4 نشستوں کے لیے 88 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ PP 158 سے عابد حسین، شاہد علی سمیت 23 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے مہر اشتیاق کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ PP 167 سے سینیٹر اعجاز چودھری کے بیٹے علی چودھری، نذیر چوہان سمیت 24 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے نصیر بھٹا سمیت 8 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ PP 168 سے مسلم لیگ نون کے اسد کھوکھر سمیت 17 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ 2 امیدواروں رانا شہریار اور مزمل حسین کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ اسی طرح PP 170 میں 26 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ 2 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ ریٹرننگ آفیسر کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کا مرحلہ کل سے شروع ہوگا، جبکہ 17 جولائی کو ضمنی انتخابات کا میلہ سجے گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مساقی معیشت کس کے ساتھ کریں، جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں، ان سے کیا بات کی جا سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے تھے ہم لوگ PTIMF ہیں لیکن یہ لوگ تو نہیں ہیں، پھر IMF سے کیوں معاہدہ ختم نہیں کرتے؟ مساقی معیشت میری جان کس سے کریں؟ جن کے پاس مینڈیٹ ہوگا تو ان سے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کہتے تھے یہ PTI نہیں ہے، یہ PTIIMF ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، آپ تو نہیں ہو نا، تو آپ IMF کے فیصلے کو مسترد کر دو۔ آپ کہو کہ ہمیں جو پچھلا معاہدہ تھا وہ منظور نہیں ہے، اس میں فلاں نقص ہے، ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، نیا نیگوشیٹ کر لو، ہم سے بہتر معاہدہ لے کے آ جاؤ، کرو نا، بات صرف نہ کرو، عملی طور پہ کرو۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے نیا پاکستان کے نام پر ایک اناڑی نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔
پاکستان میں پالیسیوں کے تسلسل کو کبھی چلنے نہیں دیا گیا۔ جمہوری نظام برقرار نہ رکھنے کی وجہ آج ہم پیچھے رہ گئے، وہ نارووال میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان میں کبھی پالیسیوں کا تسلسل نہیں چلنے دیا۔ پاکستان میں جب بھی کسی حکومت نے پاکستان کو طویل المیعاد منصوبہ دینے کی کوشش کی تو اس کو نکال کے باہر کر دیا گیا۔ 2018 میں ایک دھاندلی والے الیکشن کے ذریعے ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی جو اناڑی بھی تھی اور نالائق بھی تھی۔ نیا پاکستان کے نام پر ایک اناڑی پاکستان کی گاڑی پہ سوار ہوا، اس نے اپنا سر بھی پھوڑا ہے اور پاکستان کی معیشت کا بھی انجر بنجر کر کے وہ ایک سائیڈ پہ چلا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور نئے بجٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت اور مولانا فضل الرحمان نے اتفاق کیا کہ قومی حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائے گی۔ قومی حکومت مل کر قوم کو معاشی بحران سے نکالیں گے۔ سابق حکمرانوں نے جاتے جاتے ملک کو معاشی بحران میں دھکیلا۔ جے یو آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور سابق وزراء کے وفد نے ملاقات کی۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے چودھری پرویز الہی کو حکومت مخالف کارروائیوں سے آگاہ کیا۔ چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے درج کروانے اور ہراساں کرنے کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بجٹ اجلاس کی تیاری کرنے والے اسمبلی سٹاف کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جعلی حکمران مؤسس ارکان اسمبلی کے خلاف دہشت گردی کے پرچے درج کروا کر پارلیمانی روایات کو پامال کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے 25 مارچ کو ٹرین مارچ کا اعلان کر دیا۔ سراج الحق کہتے ہیں وفاقی بجٹ انتہائی ظالمانہ تھا۔ حکومت نے IMF کی ڈکٹیشن پر عام آدمی سے جینے کا حق بھی چھین لیا۔ حکمرانوں کو نہیں چھوڑیں گے، اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے۔ انہوں نے IMF کے کہنے پر، ورلڈ بینک کے کہنے پر بجٹ بنایا، ان کے ڈکٹیشن کے مطابق بجٹ بنایا۔ 22 کروڑ عوام کو تڑپایا اور جو کام PTI کر رہی تھی وہی کام PDM والے کر رہے ہیں۔ یہ امریکی ایجنٹ ہے، یہ IMF کے اشارے پر چلتے ہیں۔ اس تباہ کن مہنگائی کے خلاف، پاکستان میں بڑھتی ہوئی کرپشن کے خلاف اور سودی نظام کے خلاف انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی 25 جون سے ٹرین مارچ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے اور نہیں چھوڑیں گے اس حکومت کو۔ ان کو حکومت چھوڑنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، اب نہیں چلے گا تمہارا یہ گندا نظام۔